सैयद की बात डॉक्टर उन्वाल हक रूमी के साथ। मैं हूं इमरान मुनीर और मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर उन्वाल हक रूमी साहब। प्रोफेसर साहब बानी है पाकिस्तान में एक्टिव होम्योपैथी के। प्रोफेसर साहब की जो तालीम है उसमें शामिल है एलोपैथी, होम्योपैथी, हिकमत, तिब भी जिसको कहते हैं, और पब्लिक न्यूट्रिशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ लाने के लिए। वेलकम। सर थोड़ा सा बताइएगा हमें, एक ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक्टिव होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। असल में जैसा कि आपने तारुफ कराया कि मेरी जो तालीम में एलोपैथी, होम्योपैथी, हिकमत और पब्लिक न्यूट्रिशन शामिल है। ये तमाम जो अलूम है वो मैंने इसलिए हासिल किए क्योंकि आजकल जो लोगों के मसाइल हैं, जो सबसे बड़ा मसला है वो है हेल्थ में रेसिस्टेंस का, कि लोगों के पास तमाम सहूलियात तो मुयसर हैं लेकिन फिर भी लोग लाइलाज हैं, उनकी बीमारियां ठीक ही नहीं हो पा रही, ठीक हो ही नहीं सक रही। तो उसके लिए हमने अपना ये प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके जरिए सबसे पहले तो हम जो है वो तशखीस करेंगे, क्योंकि जब तक सही तशखीस नहीं होगी तो आप कैसे किसी भी चीज का इलाज कर सकते हैं। तो उसमें हम वो 3 वेज में पेशेंट की डायग्नोज करते हैं। उसमें उसकी सिम्टम्स भी शामिल हैं, उसके टेस्ट भी देखने होते हैं, इसके अलावा फेशियल और बॉडी डायग्नोसिस भी है। उसमें भी मेरी एक्सपर्टीज है। हम चेहरा या जिस्म के खदुखाल बताकर ये तशखीस कर सकते हैं कि इंसान के अंदर बेसिकली बीमारी क्या है। डॉक्टर साहब क्या मुख्तलिफ होगा आपके तरीके इलाज में और जो कन्वेंशनल, जो आम आदमी आजकल, क्योंकि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इतनी सी इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर्स भी हैं और हेल्थ प्रैक्टिशनर्स भी हैं, तो आपका तरीके इलाज में क्या मुख्तलिफ है, क्या अट्रैक्शन होगी एक आम आदमी के लिए। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हमारे तरीका इलाज में सबसे बड़ा जो फायदा है वो मरीज का है। उसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहली जो चीज है वो है तशखीस। हमारी उसमें आपकी तशखीस बड़ी आसानी के साथ हो जाती है। जब प्रॉपर तशखीस हो जाती है आपकी तो फिर उसमें सेफ इलाज, कि ऐसे आपका इलाज किया जाए कि जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और बड़ी तेजी के साथ आपको उससे रिलीफ भी मिले। उसमें छोटी से छोटी बीमारी से लेकर कैंसर तक जो है मरीज बड़ी आसानी के साथ ठीक हो सकता है। इवन बहुत सारी ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं कि जो लाइलाज कंडीशन में आ जाती हैं, वो हमारी ट्रीटमेंट में बड़ी आसानी के साथ वो ठीक हो जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टडीज भी हैं, रेफरेंसेस भी मौजूद हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके पीछे बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि ये इलाज आसान कैसे हो सकता है। बेसिकली जो इंसान है वो 2, 3 और 5 चीजों का कॉम्बिनेशन या मजमुआ है। बेसिकली इंसान का जो फंक्शनल यूनिट है वो एक सेल है। 2 सेल मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बॉडी का सिस्टम बनता है, और मुख्तलिफ सिस्टम मिलकर एक इंसानी बॉडी या इंसानी जिस्म बनाते हैं। तो अगर उसका जो सेल है वो जब तक एल्कलाइन है तो वो रिचार्जेबल है, यानी वो काबिल इलाज है, वो ठीक हो सकता है। जब वो एसिडिक हो जाए तो फिर वो खत्म हो सकता है, यानी मर सकता है, तो फिर उस वक्त उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, जब तक इंसान जिंदा है उसकी हर चीज रिकवरेबल है, रिचार्जेबल है और 100% ठीक हो सकती है। अब जो है एक्टिव होम्योपैथी में हमने तमाम जितने भी इस वक्त जो अलूम है जो तिब में प्रैक्टिस किए जाते हैं उन तमाम की बेसिस को लिया है। बेसिकली इंसान अगर देखे तो वो एक हाथ की मानंद है। हाथ में जो है उसके 3 बेसिक जो सिस्टम है वो शुरू होते हैं, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। अब हर साइड की एक अपनी इलामत है और इलामत ही के साथ बड़ी आसानी के साथ तशखीस हो सकती है। जैसा कि जो इंसानी जिस्म में लेफ्ट साइड है, ब्रेन में तो राइट साइड पे है, लेकिन लेफ्ट साइड दिल और उससे रेलिवेंट जितनी भी पेचीदगियां उनकी जो है चीजों को जाहिर करता है, उनके मसाइल को जाहिर करता है। और जबकि राइट साइड पे जिगर होता है, जिगर जो है उससे रेलिवेंट राइट साइड के मसाइल को
ظاہر کرتا ہے یا ہم تشخیص کر سکتے ہیں، جبکہ نروس سسٹم جو ہے وہ برین کا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ملی جلی جو بیماریاں ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا آسان اور پریسائز ایک سسٹم قدرت نے دیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو اس وقت دنیا میں وہ 4 قسم کی جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ ان ہیں، اس میں ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، حکمت یا آیورویدک یا چائنیز فلاسفی۔ اب اگر ہم ایلوپیتھی کی دیکھیں تو اس کے بیسکلی جو فاؤنڈیشن ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ اس میں جو ہیں اس کے 4 ٹیشو ہیں، مسلر ٹیشو ہیں، ایپیتھیلک ٹیشوز ہیں، کنیکٹو ٹیشوز ہیں، نروس ٹیشوز ہیں۔ اسی طرح چائنیز اس میں دیکھیں تو آگ، پانی، ہوا اور مٹی، یہ بھی 4 ایلیمنٹس ہیں جس کے اوپر وہ بیس کرتی ہے۔ اور اگر آپ حکمت میں دیکھیں تو وہ غدی، اعصابی، عضلاتی، یہ بھی اس کے 3 ایلیمنٹس ہیں جس پہ وہ بیس کرتی ہے۔ اور اگر اسی طرح ہومیوپیتھی میں دیکھا جائے تو سورا، سفلس اور سائیکوسس، یہ 3 ایلیمنٹس ہیں جس کے اوپر یہ علاج بیس کیا جاتا ہے۔ اگر ان سب کو اپنے اپنی جگہ پہ ہم صحیح طریقے کے ساتھ ڈائگنوز کر لیں اور اچھی طرح سے اس پہ عمل کریں تو کسی بھی بیماری کا بڑی آسانی سے اور بڑے کم وقت میں تشخیص ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ اور ڈاکٹر صاحب میں کیونکہ آپ کے تعارف میں آپ نے بتایا کہ آپ کے تعارف میں ہے ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی اور حکمت، کیا آپ کے پاس جب مریض آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو ایک ہی اسٹیشن پہ جانا ہے، اس کو کہیں اور جانے کی مزید ضرورت نہیں پڑے گی؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ یہ واہ، میں نے جیسے پہلے کہا کہ سب سے پہلے تو مریض جو آتا ہے تو اس کے پاس جو ہے اتنی فائلوں کے انبار لگے ہوتے ہیں۔ اگر اس کی کوئی مرض ہے آج سے 10 سال پہلے شروع، مثال کے طور پہ کہ وہ معدے کی ایسیڈیٹی کے ساتھ کسی اس نے ڈاکٹر کے پاس گیا، تو ادھر سے جب اس نے میڈیسن لی تو اس کی معدے کی ایسیڈیٹی تو ختم ہو گئی، لیکن پتہ چلا جی کہ اس کے کڈنیز میں درد ہونا شروع ہو گیا، کڈنیز میں مسئلہ ہونا شروع ہو گیا، اس کی نیند کا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا، اس کے پیروں کی سویلنگ ہو گئی، اس کے اور مسائل بڑھتے گئے۔ یعنی کہ وہ مرض ٹھیک ہو گیا لیکن اپنے ساتھ کافی سارے مرض چھوڑ گئے، کافی سارے مرض چھوڑ نہیں گیا، دبا گیا۔ تو اسی چیز کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے، لوگوں کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے یہ ہولسٹک ٹریٹمنٹ کا آغاز کیا، جس میں ہمیں بہت حد تک کامیابی ملی۔ اب اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم ایلوپیتھی کی چیز دیکھتے ہیں، پروڈکٹ وچ از سینتھسائزڈ بائی اے کیمیکل، ایلوپیتھی کی جو میڈیسن ہے وہ کیمیکل کے ساتھ بنتی ہے اور وہ خوراک یقیناً نہیں ہو سکتی، تو ظاہری بات ہے اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے جو کہ ریسسٹنس کاز کرتے ہیں، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پیشنٹ حکیم کے پاس جاتا ہے یا حکمت کے پاس جاتا ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس میں جو پروڈکٹس ہیں وہ اتنی بڑی کوانٹٹی میں یوز کروائی جاتی ہیں کہ مریض کو اس کو افورڈ کرنا، اسے کھانا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا بعض اوقات، یا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یا پرہیز اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ مریض اس کو جو ہے نا زیادہ عرصے تک کنٹینیو نہیں کر سکتا، اسی لیے تو وہ چیز نہیں زیادہ مسلسل چلتی ہے۔ اسی طرح ہماری ہومیوپیتھی میں اگر وہ جو کیا جاتا ہے، میرے لیے سارے پریکٹیشنرز قابل احترام ہے، میں ان سے سیکھتا ہوں، لیکن انہیں کی آسانی کے لیے یہ چیز ایڈ کرو کہ ہر لیول پہ ریسسٹنس آ چکی ہے کہ ورنہ آپ کی خوراک بھی آپ پہ پوری طرح اثر نہیں کرتی، اس کے اندر کیمیکلز، زہر اور مختلف جو پیسٹیسائڈز اور ان چیزوں کا استعمال ہے جس نے ہمارے لیے بہت مشکل کر دیا ہے، ریسسٹنس ڈیولپ کر دی ہے۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو ہماری ہولسٹک ٹریٹمنٹ ہے، اس کے اندر دنیا کے بہترین، اعلیٰ ترین، ہم مہنگے اور اعلیٰ ترین مالیکیولز یوز کرواتے ہیں جس کا بڑی جلدی سے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری ٹریٹمنٹ ہے اس کے 3 فیسز ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم پیشنٹ کو ریہیب کرتے ہیں، ریہیبلیٹیشن فرام وٹ؟ اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ ریسسٹنس ہے بہت زیادہ، تو پہلے ہم اس کو جو ریسسٹنس ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری ایکٹیو ہومیوپیتھی میں ایسی نیچرل پروڈکٹس ہیں جن کو یوز کر کے پہلے کی ریسسٹنس کو ختم کیا جا سکتا ہے، تاکہ کوئی بھی آپ چیز، ایون نیچرل چیز یوز کر رہے ہیں، وہ اثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جب آپ کی ریسسٹنس ختم ہوئی تو خون کی نالیاں آپ کی اس کا مطلب صاف ہونا شروع ہو گئی۔ صحیح۔ جو اس کا سیکنڈ فیز ہمارا ہے وہ ہے ریکنسٹرکشن۔ یاد رکھیے گا کہ بیماری جب
آپ کی ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزوں پہ ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں ایز اے نیوٹرنٹ کو، تو وہ دو قسم کی نیوٹرنٹ ہے، ایک میکرو نیوٹرنٹ اور دوسری مائکرو نیوٹرنٹ. میکرو نیوٹرنٹ میں فیٹس، پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹ شامل ہیں، اور جو مائکرو نیوٹرنٹس ہیں اس میں وائٹامنز اور منرل شامل ہیں. اور یہ ریسرچ سے ثابت شدہ ہے، ہزاروں سال پرانی اس کی ریفرنسز ہے، تحقیق ہے کہ ہمیشہ جب بھی انسان بیمار ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ مائکرو نیوٹرنٹس کی کمی سے ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی وائٹامنز اور منرلز کی جب کمی اس میں ہوتی ہے تب وہ کمزور اور بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. عام آدمی سوچتا ہے کہ کیونکہ اس نے خوراک کم کر دی ہے یا اس نے گوشت مرغی کھانا چھوڑ دی ہے تو اس وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں اس کو. یہ کریکٹ ہے، بالکل یہی بات بھی ہے. تو پہلے سے اگر آپ کلاسیفائی کرتے ہیں، ہم تشخیص میں یہی دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ میں آیا کہ مائکرو آرگینزم اتنا پرابلم ہے یا اس کی ریزن کہیں اور ہے. تو جب ہم اس کو صحیح طریقے سے ڈائگنوز کرتے ہیں تو جب اس کی جو چیزیں ہیں، جو اس کی انفرمیٹیز ہیں، جو کمیاں ہیں، جو ڈیفیشنسیز ہیں، خاص طور پہ مائکرو نیوٹرینٹس کی، وائٹامنز اور منرلز کی، جب ان کو کمپنسیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ پیشنٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا تفصیلی تعارف کروایا اور اس میں ہمارے لیے کافی انفارمیشن ہے، بلکہ عام آدمی کے لیے کافی انفارمیشن ہے. آپ نے پورے کانسیپٹ کو، ہولسٹک کانسیپٹ کو، ایکٹیو ہومیوپیتھی کو بہت تفصیل سے ہمارے لیے رکھا.